الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله تواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ینگسٹرس، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا مجھے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ اوکے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ سو آج کا ہمارا ٹاپک آپ سب کو پتہ ہے، اٹ از دیٹ ایٹریبیوٹس آف Allah's favorite slaves. ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ پاک کے جو فیوریٹ بندے ہوتے ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے آیات لی ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ٹو 77 ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ آج. تو میں تلاوت کر لیتے ہیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. اوکے اب ہم سمجھتے ہیں اس کی پہلی آیت جو ہے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور عباد الرحمن کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب کوئی جو ہے ان سے مخاطب ہوتا ہے یعنی کہ کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سلام ہو تم پر. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز وعباد الرحمن اللہ پاک نے یہاں پر جو اپنے عباد الرحمن کو کیسے مخاطب کیا. عباد کون ہوتا ہے عبد کا پلورل ہوتا ہے اور عبد کسے کہتے ہیں بندے کو غلام کو یعنی کہ جو آپ کے آگے سرنڈر کر دے دیٹ از عبد. تو اللہ پاک یہاں پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عباد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. الرحمن یہاں پر اللہ پاک نے اپنی سب سے پیاری خصوصیت رحمان رحم کرنے والی لگا دی عباد کے ساتھ کہ وہ عباد الرحمن اور رحم اور رحمان کے بندے کون ہیں. اللہ پاک کے سب سے پہلی چیز سے بتا رہا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب بھی کوئی جاہل ان سے بات کرتا ہے ان سے مخاطب ہوتا ہے انہیں ایڈریس کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سلام ہو تم پر. یہاں پر ایک چیز ہے دیکھیے جب ہماری جو چال ہے نا پہلی بات تو یہ اسلام از اے کمپلیٹ دین. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ اسلام اکمل ہے اور اتمم ہے کمپلیٹ ہے اور پرفیکٹ ہے. اسلام صرف آپ کو اللہ کی بندگی کے بارے میں مطلب وہ نہیں کرتا انسٹرکٹ نہیں کرتا بلکہ اسلام آپ کی پرسنالٹی کے بہت خیال رکھتا ہے. اس لیے اسلام کیا ہے ایک پرفیکٹ ایک کمپلیٹ دین ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جب آپ زمین پر چلیں تو آپ کی چال ایسی ہو کہ لوگ جو ہے مطلب ایک ماڈریٹ چال ہو. ایسی نہیں ہو کہ آپ بہت جھک کر چلیں کہ لوگوں کو بیمار لگے اور نہ ہی آپ کی چال ایسی ہو کہ آپ بہت زیادہ پراؤڈ فلی بوسٹ فلی چلیں. اللہ پاک کو یہ بھی پسند نہیں ہے بیکاز تکبر ہم انسانوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تکبر تو وہ انسان وہ ذات کرے نا متکبر تو وہ ذات ہو نا جس میں جو پرفیکٹ ہم تو پرفیکٹ نہیں ہے نا ہم تو انسان ہیں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے. تو اللہ پاک یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ ہماری چال ایسی ہو کہ ہم جو ہے جھک جھک کر چلے لوگوں کو بیمار لگے نہ ہی ہماری چال ایسی ہو کہ تکبرانہ چال ہو کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ متکبر سمجھے پراؤڈ فل سمجھے بوسٹ فل سمجھے اگریسو سمجھے ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے دیکھیے ایک اور بتائی کوالٹی ان کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب بھی کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اپنا انالیسس کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس شخص سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے واپس ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں. لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو عباد الرحمن ہے نا وہ کیا کریں گے صرف سلام کہہ دیں گے ان پہ سلامتی بھیج دیں گے ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں اور قیام میں. اب آپ دیکھیں کتنی پیاری کوالٹی ہے
although یہ ہم تہجد کی نماز ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فرض نہیں ہے تو مت پڑھو، لیکن تہجد کی نماز سب سے خوبصورت ہوتی ہے، بیکاز اس ٹائم کیا ہوتا ہے ہم اپنی لائف کی ہم اپنے ساری الجھنوں سے انشیکلڈ ہوتے ہیں، ہے نا، ہماری دماغ بالکل پرسکون سا ہوتا ہے، ہمیں نہ آفس جانے کی ٹینشن ہوتی ہے، نہ اسکول جانے کی ٹینشن ہوتی ہے، نہ کوئی اور کام کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے خاص یہ وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے جن کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہتے ہیں، اس کے سامنے رونا چاہتے ہیں. حدیث میں بھی تو ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر آتا ہے، یعنی کہ سب سے نیچے آسمان پر آتا ہے اور وہ بندے سے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں. رائٹ، تو یہ کیا ہے، یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور وہ وہی بندے اللہ سے یہ محبت شو کر سکتے ہیں جو واقعی اللہ سے محبت کریں گے، جو عباد الرحمن ہوں گے، یعنی کہ جو رب کے حضور کھڑے ہو کر جو ہے وہ رات گزاریں گے، اس کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اس سے مانگیں گے. تو عباد الرحمن تہجد کو پابندی سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے، بے شک اس کا عذاب بہت زیادہ خطرناک ہے یا پھر لازم ہونے والا ہے. رائٹ، انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور وہ جو ہے تھوڑے وقت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے وہ جگہ بہت خطرناک ہے. تو یہاں پر وہ جہنم سے بھی پناہ مانگتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ جو عباد الرحمن ہے وہ تو اللہ پاک کے اتنے نیک بندے ہوتے ہیں، رائٹ، وہ تو تہجد بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے جاہل تو اس کو سلام کہتے ہیں، تو یہاں پر وہ جہنم سے پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کے اعمال آلریڈی اتنے اچھے ہیں، لیکن چاہے کوئی کتنا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ لے، کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہمارے کسی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی ہم کسی عمل کو جو ہے وہ اخلاص سے نہیں کر پاتے، کبھی جلدی میں وہ عمل کرتے ہیں، کبھی کچھ بھی، مطلب ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے جہنم سے پناہ مانگتی رہنی چاہیے، بیکاز جہنم کیسی چیز ہے، بہت بری چیز ہے. ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری چیز ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اور ہمیشگی کے لیے بھی. تو اس لیے عباد الرحمن جہنم کے عذاب سے دعا مانگتے. آپ چاہیں تو یہ دعا آپ لوگ پڑھے ہیں نماز میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. پھر آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اسراف کرتے ہیں، اور نہ ہی بہت کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ کیا ہوتے ہیں وہ ماڈریٹ رہتے ہیں. دیکھیے اسلام از آل اباؤٹ بیلنس، ہے نا، اسلام ہماری واکنگ میں بھی بیلنس چاہتا ہے اور ہمارے خرچ کرنے میں بھی کیا چاہتا ہے، بیلنس. ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ ہی ہم زیادہ خرچ کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم بخیل بن جائیں، ہم کم خرچ کریں، بلکہ ہم اپنے استطاعت کے حساب سے، اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کے حساب سے جتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنے اوپر، اپنے خاندان والوں پہ، اپنے اور جو مسکین ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان پہ خرچ کر سکتے ہیں اتنا کریں، ہے نا. پھر آگے فرمایا this is the most beautiful آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. یہاں پہ اللہ پاک نے 3 اور کوالٹیز بتائی ہیں کہ عباد الرحمن جو اللہ کے فیوریٹ سلیوز ہوتے ہیں، the chosen slaves ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا اللہ پاک نے حکم نہ دیا ہو، رائٹ، جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہو، وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، یعنی کہ وہ ایڈلٹری میں انوالو نہیں ہوتے. ومن یفعل ذلك يلقى أثاما،
اور جو یہ عمل کرے گا یا فعل کرے گا یہ عمل تو وہ کیا ہوگا اس کے لیے وہ گناہ کر بیٹھے گا. ٹھیک ہے, یہ گناہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, تو جو بھی ایسا عمل کرے گا تو وہ پائے گا اس کو ایسا گناہ. ٹھیک ہے, دس از اے گریٹ سن. یہ تینوں چیزیں دیکھیے, اللہ پاک کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے بیکاز اللہ تعالیٰ از یور کریٹر. ایک اللہ تعالیٰ ہی جس نے آپ کو بہت محبت سے بنایا ہے, اور اگر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو آپ کو اللہ پاک کو کیسے برداشت ہوگا؟ جب اللہ پاک آپ کو ہر چیز دینے کے قابل ہے تو ہمیں صحیح ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں. تو اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے, بتوں کے سامنے جا کر کھڑے نہیں ہوتے. نہیں, شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بتوں کے سامنے جا کر کھڑے نہیں ہوتے. شرک ہر وہ چیز ہے جس کو آپ اپنے رب سے اوپر مان لیتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کے رب اور آپ کے رب کا دین جس چیز سے بھی کمپرومائز ہونے لگ جائے, سمجھیے وہ آپ کا بت ہے. بھلے ہی وہ میوزک ہو, وہ بھلے ہی آپ کا موویز ہو, بھلے ہی آپ موویز دیکھ کے نماز پڑھنے کا آپ کا من نہیں کرتا ہو, تو کیا ہے آپ کا یہاں پہ دین کمپرومائز ہو رہا ہے. یا پھر آپ کا اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا ہو, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کا جو ہے وہ پراپر سے آپ کا حجاب نہیں لینا ہو, تو ہر وہ چیز جس کو آپ اپنے رب سے اوپر رکھ دیں وہ شرک ہوتا ہے. رائٹ, یعنی اگر آپ دکھاوا بھی کریں تو جو دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, وہ شرک اصغر ہے, یعنی کہ چھوٹا شرک ہے وہ, لیکن وہ بھی شرک میں آتا ہے. آپ نماز کسی اور کو دکھانے کو پڑھے, ویسے تو آپ اگر اپنے اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں تو نماز بہت تیز تیز پڑھتے ہیں, لیکن کبھی کوئی گھر پہ کوئی آ رہی اماں دیکھنی ہو تو نماز ہلکی ہلکی پڑھتے ہیں. یہ بھی کیا, یہ بھی شرک ہے. تو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو انوالو نہیں کرنا. پھر ہمیں اس کسی بھی ایسی جان کا قتل نہیں کرنا جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا, یعنی کہ جس میں کوئی بھی ہے انسان ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ہلکی اس کو دشمنی ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہ قتل کر دیں. ٹھیک ہے, اور ولا یزنون, اور زنا میں بھی انوالو نہیں ہونا. زنا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتا ہوگا زنا کی ڈیفینیشن. یس, کون بتائے گا مجھے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ آئی ہوپ سب کو پتا ہوگا, رائٹ, اڈلٹری ہے نا. تو زنا جو ہے وہ اسلام میں بالکل منع ہے. اللہ پاک کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب ہی مت جاؤ. اب زنا کیا صرف آپ کے پرائیویٹ پارٹس کا ہوتا ہے؟ نہیں, زنا آپ کی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, زنا آپ کے کانوں کا بھی ہوتا ہے, زنا آپ کی زبان کا بھی ہوتا ہے, زنا آپ کے ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے, زنا آپ کے پیروں کا بھی ہوتا ہے. اب ایسے کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں, آپ اپنی آنکھ سے اگر کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے, جیسے پورنوگرافی, نیوڈیٹی, رائٹ, نیوڈ آرٹ, اگر ایسی چیزیں دیکھیں, پھر ڈراماز, موویز, نامحرم کا مکسنگ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سب چیزیں, تو وہ کیا ہے, آپ کی آنکھوں کا زنا ہے. آپ کے کانوں کا زنا کیا ہے؟ کسی کی برائی سننا, کسی کی غیبت سننا, یا پھر کسی کے بارے میں غلط الفاظ سننا. ٹھیک ہے, زبان کا کیا ہے کہ کسی کی برائی کرنا, غیبت کرنا, کسی کے بارے میں غلط کہنا, کسی پہ بہتان لگانا, کسی پہ الزام لگانا. ٹھیک ہے, ہاتھوں کا گناہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا گناہ ہر وہ چیز مطلب اپوزٹ جینڈر کو ٹچ کرنا یا اس سے ہینڈ شیک کرنا, ٹھیک ہے, یا پھر کسی ایسی چیز کو ٹچ کرنا, یا پھر کچھ بھی ایسا کرنا جس سے آپ کے ہاتھوں جو ہے وہ مطلب آپ برائی پھیل سکتی ہو. ٹھیک ہے, وہ سب کیا ہے, زنا میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو زنا صرف پرائیویٹ پارٹس کا نہیں ہوتا بلکہ زنا ہر طریقے کا ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر طریقے سے زنا سے خود کو پاک رکھیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کرے گا اس کے لیے پھر کیا ہے, سزا ہے. That person will meet a penalty. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور کیا ہوگا, اس کا جو ہے یضاعف یعنی دگنا کر دیا جائے گا, ملٹی پلائی کر دیا جائے گا, لَهُ الْعَذَابُ اس کے لیے عذاب کو, یوم القیامت قیامت کے دن, وَيَخْلُدْ اور ہمیشہ رہے گا, فِيهِ اس میں, مُحَانًا رسوا ہو کر. یعنی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا, یعنی کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا, زنا میں انوالو ہوگا, یا پھر جو ہے وہ کسی بھی ناحق جان کو قتل کرے گا, تو اس کے لیے کیا ہے,
पनिशमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी, कयामत दिन वो उसमें हमेशा रहेगा। आप देखिए अल्लाह पाक इज फुल ऑफ होप, अल्लाह पाक हमेशा जो है वो हमें होप देते हैं, अल्लाह पाक कभी भी हमें मायूस होने नहीं देते। अल्लाह पाक आगे क्या करें, लेकिन गुनाह हो गया है क्योंकि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह पाक क्या करें, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। लेकिन वो शख्स जो पलट आए, जो तौबा कर ले, व आमन व अमिल अमलन सालिहा, ठीक है, और जिस जो ईमान लेकर आए, जो पलट आए, तौबा कर ले और अच्छे आमाल करे, तो अल्लाह पाक उसको सिर्फ माफ कर देंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो उसकी बुराइयों को जो है वो अच्छाइयों से तब्दील कर देंगे, वो माफ करके क्या करेंगे, बुराइयों के बजाय अच्छाइयां लिख देंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह पाक क्या है, माफ करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। देखिए ये बहुत ही होपफुल आयत है। और एक और आयत है सूरह ज़ुमर में कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नहु हुवा ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने कहा कि ए मेरे बंदो, कह दीजिए ए मेरे बंदो जिन्होंने ज्यादती की है अपने नफ्स पर, मत हो मायूस अल्लाह की रहमत से। तो अल्लाह ताला हमें अपने कुरान में होप देता है क्योंकि अल्लाह पाक को पता है हम इंसान हैं, हम 24/7 परफेक्ट नहीं रह सकते। अल्लाह पाक को पता है हम गुनाह करेंगे, हम मूवीज भी देखेंगे, हम म्यूजिक भी सुनेंगे, हम जो है कहीं ना कहीं ऐसे काम करेंगे जहां हमारा ईमान लेवल कम हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें होप दे रहे हैं कि अगर गुनाह हो जाए तो क्या करना है, शैतान आएगा हमसे कहेगा कि अब तो बस हो गई तुम्हारी, अब क्या करना है, अब तो अल्लाह पाक तुमसे कभी राजी नहीं होंगे। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि अगर वो शख्स पलट आए, तौबा कर ले, ईमान ले और अच्छे काम करे, तो अल्लाह पाक सिर्फ माफ नहीं करेंगे बल्कि उसकी बुराइयों को अच्छाइयों से तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह बदल देंगे बुराइयों को अच्छाइयों से। अल्लाह पाक क्या है, माफ करने वाले हैं। वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। वमन, और जो कोई ताबा तौबा करे, व अमिल और अमल करे, सालिहन अच्छे, फइन्नहु तो बेशक, यतूबु वो पलट आता है, इला तरफ अल्लाह, अल्लाह के मताबा पलटना, ठीक है। यानी अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि जो भी तौबा करता है वो क्या करता है, वो बेशक अल्लाह ताला की तरफ असल तौबा के साथ, यानी अल्लाह की तरफ पलट आता है, उसकी तौबा को कबूल कर लिया जाता है, ठीक है। एंड ही हु रिपेंट्स एंड डज राइटियसनेस डज इंडीड टर्न टू अल्लाह विद एक्सेप्टेड रिपेंटेंस, उसकी तौबा जो है वो कबूल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आयत क्या है, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। एंड वो कौन होते हैं, इबादुर रहमान की एक और क्वालिटी की, वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो है किसी भी ऐसे, यानी कि वो झूठी गवाही नहीं देते, ठीक है, वो कभी भी झूठी गवाही नहीं देते, और जब भी वो किसी भी लग़्व यानी कि बेफायदा बात की तरफ से गुजरते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहां से डिग्निटी के साथ पास हो जाते हैं, वो वहां रुककर जो है वो कीमतें नहीं करते या अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन नहीं करते, बल्कि अगर वो कोई भी इल स्पीच यानी कि कोई भी लव बात सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वहां से डिग्निटी के साथ चले जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और वो होते हैं जब उनको उनके रब की आयात सुनाई जाती है, याद दहानी करवाई जाती है, तो वो उस पर जो है गूंगे या फिर अंधे नहीं बनते, वो बहरे और अंधे नहीं बनते उस पर, ठीक है, वो उसको ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और चीज मिली कि जब भी हम जो है कुरान सुन रहे हो तो हम अटेंटिव हो, हमारी आंखें, हमारा माइंड, हमारा कान सब कुछ ओपन हो और हम उसको ध्यान से एक एक लफ्ज को समझें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एंड वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें जो है आंखों की ठंडक अता कीजिए हमारी अज़वाज में से और हमारे बच्चों में से, और हमें बनाइए किसका इमाम,
متقین کا امام بنائیے، رائٹ، جو نیک لوگ ہیں ان کا امام بنا دیجیے، ان کا لیڈر بنا دیجیے. دیکھیے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ دعا کرتے ہیں. یہ دعا جو ہے بہت زیادہ پیاری دعا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کیونکہ دیکھیے اگر آپ کی بہت سی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے دین ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا. یعنی وہ بہت ساری وائف یا ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو نماز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاق نہیں ہوتا، بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیوی جو ہے اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، رائٹ. تو اس لیے ایسی دعا کرنا چاہیے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اگلا پاک فرما رہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. کہ وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جن کو کیا دیا جائے گا؟ اولئک یہی لوگ ہیں جو جزا پائیں گے یعنی ریوارڈ پائیں گے. الغرفۃ بلند منزل کی مثل، غرفہ چیمبر سے جنت میں. بما کس وجہ سے؟ صبروا اپنے صبر کی وجہ سے. ویلقون اور وہ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، فی ہے اس میں تحیتن دعائے خیر و سلامہ اور سلام. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ہوگا؟ ان کو اس کی ان کے صبر کی وجہ سے، صبر کی عوض ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کو جو ہے وہ جنتوں میں غرفہ میں رہیں گے. ٹھیک ہے، ان کو غرفہ ایک چیمبر ہے جو جنت میں بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ رہیں گے اور جو ہے اس میں رہیں گے. اینڈ دین کیا ہوگا؟ وہاں پہ ان کو سلام ملے گا، ان کو دعائیں ملیں گی، دعائیں خیر ملے گا. آگے فرمایا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. اور وہ کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. اور وہ دیکھیے اس نے فرمایا تھا کہ آج پیچھے فرمایا تھا کہ وہ کیسا مقام ہوگا؟ جہنم بہت برا مقام ہوگا ہمیشہ کے لیے بھی، چھوٹے کم ٹائم کے لیے بھی. ہم فرمایا کہ جنت کا مقام ہوگا یہ کیسا ہوگا؟ حسنت، پرفیکٹ ہوگا، ایکسلنٹ ہوگا. مستقرم، تھوڑے وقت کے لیے. ومقاما، اور ہمیشہ کے لیے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تو کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے نہیں ہے پرواہ کرنا تمہاری، نہ پرواہ کرے گا بکم تمہاری، ربی میرا رب، لولا اگر نہ دعاؤکم دعا ہوئی تمہاری، فقط تو تحقیق، کذب تم جھٹلایا تم نے، فسوفا تو ان قریب، یکون ہوگا، لزاما چمٹ جانے والا. اللہ پاک یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے اپنے رب سے دعا نہیں کری تو اب یہاں پر ڈس بلیورز یعنی مشرکین سے بات ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے بہت سخت عذاب ہوگا جو تم کو چمٹ لے گا، تم سے چپٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہماری یہ سورہ جو ہے یہ کچھ ورسز تھی جو کہ ایٹریبیوٹس آف اللہ فیورٹ سلیوز کی تھی، یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم، کم اپ وتھ یور کوشچنز. یس، کم اپ وتھ یور کوشچنز یانگسٹرز. آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کوئری ہو، انشاءاللہ we have 7 minutes with us, then میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. یس، آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن؟ فاطمہ، ہادیہ، عائشہ، any questions? No doubts. Jazakallah. Everything is clear. اوکے، آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ فاطمہ آپ کی وائس کلیئر نہیں تھی، would you please repeat? No doubts. Jazakallah. اوکے، جزاک اللہ خیر. And what about ہادیہ؟
اوکے ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.